اور امت کی فکر لے کر کے اٹھے گا۔ لہذا اپنے سینے کے اندر سے بڑکپن کو ختم کیجیے، مٹا دو اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیجیے۔ کن باتوں کے لیے؟ تعلیم کے لیے، تعلیم کے لیے۔ رات کے تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، جب بھی وقت ملے آپ کا دل جب بیدار کرے، قرآن کریم لے کے بیٹھ جائیے۔ جو جس کلاس میں اس کتابوں کو لے کے بیٹھ جائیے، اپنے وقت کی قدر کیجیے، اپنے وقت کی قیمت کو سمجھیے اور اس کو محنت میں لگ جائیے۔ کیسے کہ جب ایک کسان کھیت کی سینچائی کرتا ہے، کھیت کو جوتتا ہے، مٹی ہموار کرتا ہے، پھر وہ اچھا خاصا گیہوں لا کے، صاف ستھرا کھانے والا گیہوں کو لا کے کیا کرتا ہے؟ مٹی میں ملا دیتا ہے، اچھے طریقے سے مٹی میں ملاتا ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا نے، گیہوں نے اپنی ہستی کو مٹی میں جا کے ملا دیا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، پھر وہی مٹی میں ملا ہوا گیہوں ایک دن خوشہ نکلتا ہے اور ایک خوشے سے 100 دانے اللہ رب العزت سے نکالتا ہے۔ پھر کسان جاتا ہے، دیکھتا ہے کھیتوں کو لہلہاتا ہوا، تو اس کا دل اش کرنے لگتا ہے کہ ہم نے جو مٹی میں ملایا تھا آج یہ پھل دینے کے قابل ہو گیا ہے۔ تو اپنی ہستی کو مٹانا سیکھیے، مٹا دیجیے اپنی ہستی کو۔ میں اپنے پڑھنے کا زمانہ میں بتاتا ہوں، تھوڑی تاخیر ہو جائے 5 منٹ تو معاف کیجیے گا، ایسا وقت بار بار نہیں ملتا ہے، اور آپ ہمارے لیے سونے سے بھی بڑھ کے قیمتی ہیں، چونکہ ہم لوگ اس راستے سے گزرے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کتنی قیمتی ہیں۔ جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے، میرے وقت میں بھی ہمارا اساتذہ کسی کو لا کر کے نصیحت دلواتے تھے، لیکن بدبختی تھی، بد نصیبی تھی، ان کے نصیحت سے بہت زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس لیے تجربہ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس نصیحتوں کو اپنے پلے باندھیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ آپ بہت قیمتی ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنا وقت گزارا ہے۔ میں اپنی بیتی بات بتاتا ہوں کہ پڑھائی میں اس قدر اللہ رب العزت نے مگن کیا تھا، اور اس قدر غربت میں، اس قدر پریشانی میں اپنے پڑھائی کے دور کو شروع کیا تھا کہ لوہار کے یہاں جا کر، میرے بھائی، لوہار کے یہاں جا کر چپل سلنے والا ٹکوا میں نے بنایا تھا، اور اپنے جس گدرا پہ سوتا تھا اس گدرے سے دھاگا نکال کر اپنے ٹوٹے ہوئے چپل کو خود سلتا تھا۔ میرے والد ایک عالم آدمی ہے، وہ مدرسے میں چند پیسوں میں نوکری کیا کرتے تھے، اس طرح سے چپل سلا کرتا تھا۔ پریس کی کبھی ضرورت ہوتی تھی، بچہ تھا، کپڑے میں صاف کرتے کرتے سکڑ جاتا تھا، باورچی خانے سے پلیٹ میں کوئلہ رکھ کر کے وہ گرم ہو جاتا تھا، اور اس پلیٹ کو اپنے کپڑے پہ یوں لگڑ کے صاف کر اس کو جس طرح بھی استری ہو پاتا تھا ویسا کر کے پہن لیا کرتا تھا۔ اس دور سے گزریے، جو غربت میں پڑھتا ہے، کانٹوں میں جو پلتا ہے، شولوں میں جو کھلتا ہے، وہ پھول گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ اگر آپ غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے تعلیم کو حاصل کیا تو یقیناً آپ گلشن کی تاریخ بدلیں گے اور سوچیں گے کہ نہیں، ہمیں سونا پسند ہو، ہمیں عیش و آرام ملے، اچھے کپڑے ملے، ابا پیسہ بھیجیں اور اس کو ہم اڑاتے رہیں، تو پھر آپ یقین جانیں آپ کی ذات سے اللہ کام نہیں لے گا، اللہ کام نہیں لے گا آپ سے۔ آپ کو علم تو آ جائے گا لیکن آپ کے اندر خوشبو نہیں آئے گی۔ پھول تو آپ بن جائیں گے، کرتا پاجامہ داڑھی ٹوپی رکھ کر کے، لوگ تو کہے گا مولانا صاحب ہیں، لیکن آپ خوشبو سے خالی ہوں گے۔ دنیا کے اندر بہت سارے پھول ہیں جس کے اندر خوشبو نہیں ہے، لیکن قدر اسی پھول کی ہوتی ہے جس کے اندر خوشبو ہے۔ فائدہ دوسروں کو وہی پھول پہنچاتا ہے جس کے اندر خوشبو ہے۔ لہذا اپنے اندر ایک عزم لائیے، حوصلہ لائیے کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد سے میں اپنا وقت کو پڑھائی میں اور محنت جفا کشی کے اندر میں گزارنے کی کوشش کروں گا، اور جس قدر والدین ہماری امداد کرتے اسی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کروں گا اور تعلیم حاصل کروں گا۔ کریں گے انشاءاللہ العزیز؟ ایک قاضی صاحب تھے، قاضی احسن، ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ جب وہ مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو کچھ بچے بڑے تیز تھے اور کچھ بچے غبی تھے۔ تو جو بہت تیز بچہ ہوتا ہے وہ عام طور سے مدرسے میں بڑا بدتمیزی کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، میں تھوڑا پڑھتا ہوں مجھے یاد ہو جاتا ہے، وہ سب پہ دادا گیری کرنا شروع کرے گا۔ تو اس میں سے ایک بچے تھے، وہ اپنی بات بتا رہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ استاد صاحب پڑھا رہے تھے، اور پڑھاتے پڑھاتے ایسا ہوا کہ میں نے اپنے استاد سے ایک سوال کر لیا، مولانا یہ ایسا ہے تو ایسا کیسے ہوا؟ تو مولانا نے کہا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، چونکہ علم کی امانت یہ ہے کہ جو چیزیں ذہن میں مستحضر نہ ہو اپنے دماغ سے نہ کودا جائے۔
چونکہ علم امانت ہے اور امانت کو طریقے سے پہنچایا جاتا ہے، امانت کو کما حق پہنچایا جاتا ہے، اس میں خیانت نہیں کی جاتی ہے۔ تو کیا تو دیکھا